اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مبارک خوبصورت پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ آخری عشرے پہ ہے اور ختم ہونے والا ہے، بس کچھ روزے بچے ہیں اس مہینے کے۔ اور رمضان المبارک میں چونکہ ایک چیز ہے جو ہے صدقہ فطر، یہ عید کی نماز سے پہلے تک ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صدقہ فطر کا نکالنا فرض قرار دیا، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ کی جانب نکلنے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم فرماتے تھے کہ صدقہ فطر نکال لو عیدگاہ جانے سے پہلے ہی۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو روزہ ہے وہ ہمارا معلق رہتا ہے۔ معلق کا مطلب اٹکا ہوا، لٹکا ہوا، سمجھ رہے؟ اوپر نہیں چڑھتا وہ روزہ جب تک کہ صدقہ فطر نہ نکالے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ بصرہ کے امیر تھے جب، تو انہوں نے رمضان کے آخری میں یہ اس طرح سے آخری عشرے میں جو ہے خطبے میں فرمایا کہ روزہ کی زکوٰۃ نکالو، تو لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزے کی زکوٰۃ نکالو، یعنی مال کی زکوٰۃ تو ہم نے سنی تھی، اب روزے کی بھی زکوٰۃ۔ تو اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے میں سے یہاں کوئی ہے، اہل مدینہ والوں میں سے کوئی ہے یہاں پر بصرہ میں جو مدینے میں کا ہے وہ یہاں پہ آیا ہے، تو ذرا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائیوں کو بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے اس کا جواب تو، سمجھ رہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مرد عورت آزاد پر 1 سا جو یا کھجور یا نصف سا گیہوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری روایتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صدقہ فطر کو فرض اور واجب قرار دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا درجہ جو ہے واجب ہے صدقہ فطر کا، فرض کے قریب۔ تو ہر مسلمان مرد عورت پر جو ہے وہ صاحب نصاب ہو کر، مطلب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے نا مال پر، لیکن صدقہ فطر کے لیے ایسا نہیں۔ اگر آج رات میں آپ چاند رات کے دن عید کی آپ جو ہے صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، تو آپ پہ صدقہ فطر واجب ہے، سمجھ رہے؟ بغیر اس کے نکالے روزہ قبول نہیں ہوتا، آسمان پر نہیں چڑھتا، اوپر نہیں جاتا ہے، رکا رہتا ہے۔ تو یہ روزے کی کمی کوتاہی صدقہ فطر نکالنے سے جو ہے روزے کی کمی کوتاہی میں تلافی ہوتی ہے بفضل اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے؟ جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا تو صدقہ فطر سے اللہ دور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ عید کی صبح صادق سے جو ہے عید کی نماز سے پہلے تک یہ واجب ہوتا ہے، اور جب تک نہ نکالے ہمارے اوپر سے یہ واجب ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر عید کے بعد بندہ نکالتا ہے تو پھر نارمل جو ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن صدقہ فطر کا وہ ثواب ختم ہو گیا نا۔ صدقہ فطر تو عید سے پہلے ہی نکالنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ فطر جو ہے وہ عید سے پہلے نکالنا ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں صدقہ فطر کون نکالے؟ تو دیکھیں، انسان 3 کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ ایک تو بہت مالدار ہوتا ہے، اچھا خاصا مال ہوتا ہے، اس کے پاس صاحب نصاب ہوتا ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہے، سمجھ رہے؟ اور ایک انسان ہوتا ہے جو متوسط درجے کا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ تو نہیں نکالتا لیکن اس کو زکوٰۃ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بس اس کا کام چل جاتا ہے۔ اتنا اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالے، لیکن اتنا مال اس کے پاس آتا ہے گزارے کا کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس کا کام چل جاتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی کہ کہتے ہیں صاحب نصاب نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہوتا ہے جو بیچارہ زکوٰۃ
صدقات کا جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے، بہت غریب ہوتا ہے، بالکل چلایا نہیں جاتا، گزارا نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل سے ہے نا بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے اگر کوئی مدد نہ کرے، تو اس طرح کا جو بھی معاملہ ہے، تو اگر کوئی اس طرح سے غریب ہے تو وہ صدقہ فطر نہ نکالے. لیکن جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جمع پونجی زیادہ کچھ ایسے ہے نہیں، بس کھاتے ہیں، 2-4 ہزار ان کے گلے میں ہوگا ان کے پاس رکھا ہوا، ایسے ہے، مطلب بہت پیسے والے نہیں ہیں، بس اپنا گزر بسر ہو جاتا ہے، مہینے جو سیلری ملتی ہے یا جو دکان میں ملتا ہے تو گزر بسر ہو جاتا ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی سونا چاندی کچھ خاص ایسا کچھ ہے نہیں. اب ان کے لیے تو کہا ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، لیکن اتنے غریب نہیں کہ وہ زکوٰۃ لے کسی سے، اتنے مجبور نہیں ہے، تو ان پہ صدقہ فطر واجب ہے. اب صدقہ فطر دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگری بھی تو دے دی، 4 چیزیں صدقہ فطر میں دے بھی تو دی. گیہوں کتنا 70 روپے ایک جن پر اب کی اس دور میں جو ہے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ گیہوں میں ہر انسان 70 روپے تو کیسے ہی ہے، ہر انسان کے لیے نکالنا آسان ہے، متوسط درجے کے لیے بھی نکالنا آسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ متوسط درجے کے لیے بھی نکالنا فطر جو ہے وہ آسان ہے. جو معاملہ ہے ابھی گیہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو 1.25 کلو گیہوں اگر بندہ گیہوں سے نکالتا ہے تو 1.25 کلو 60 یا 70 روپے کا گیہوں ہوتا ہے نا. اور اگر جو کے حساب سے نکالتا ہے تھوڑا سا اور کہ میں اور اچھا نکالوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو 3.5 کلو جو، 3.5 کلو جو کتنے کی آتی ہے؟ 100 روپے کی، 110 کی بہت تو بہت، یا 120 کی، اس سے زیادہ نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے اگر کھجور سے نکالتا ہے 3.5 کلو کھجور کے حساب سے 3.5 کلو، کشمش بھی 3.5 کلو، جو بھی 3.5 کلو، اور گیہوں 1.25 کلو. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ انگور کی پیدائش تو ہوتی تھی، کھجور اور جو تو ہوتا تھا، لیکن گیہوں بہت کم ہوتا تھا ہمارے نبی کے دور میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کو کم رکھا، کیونکہ بہت مشکل سے گیہوں پیدا ہوتا تھا. تو کہا کہ کشمش جو ہے وہ بھی 3.5 کلو کے حساب سے دینا ہے. اور اگر ہم کشمش کی مقدار دیکھیں تو کچھ 3.5 کلو کشمش جو ہے وہ 1200 یا 1100 تک کی آئے گی. اور اگر کھجور دیکھیں تو 700 روپے تک کا آئے گا کھجور. سمجھ رہے؟ 700-800 روپے کا 3.5 کلو کھجور آ جائے گا. تو اس طرح سے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ فطر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر روزہ رکھنے والوں کے لیے لغو اور فحشیات سے پاکی کا ذریعہ ہے. یہ فطرہ سمجھ رہے ہیں؟ غریبوں کے لیے کھانا ہے، جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا اس کا یہ صدقہ قبول ہوا، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ خیرات میں سے خیرات ہے، صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا. اور صدقہ فطر کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عید سے پہلے دینا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے نکالنا ہے. عید کی نماز کے بعد نکالیں گے تو پھر فطرے کا ثواب کہاں ملا. یعنی شروع رمضان سے بھی اگر کوئی چاہے کہ رمضان کے شروع میں ہی فطرہ نکال دوں تو کوئی مسئلہ نہیں، نکل سکتا ہے. لیکن عید کے 1-2 دن پہلے فطرہ نکالنا یہ بہتر عمل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے تھے کہ عید کے 1-2 دن پہلے ہی نکالتے تھے فطرہ. تو کیسا ہوتا ہے کہ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، جو غریب ہے ان کے گھر میں بھی خوشی کا ماحول ہو، خوشی ہو. سمجھ رہے؟ فطرہ جب بندہ دیتا ہے ان کے گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کے لیے عید کے دن بن جائے. تو اس طرح سے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ نا صدقہ فطر، اچھا ایک بات یہ بھی کہ صدقہ فطر جو ہے، تو صدقہ فطر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، پھر وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو. سمجھ رہے؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ مالدار انسان
ایک متوسط انسان جو بس کھا پی کے اس کا گزارا ہو جاتا ہے نا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے، اب اس پر بھی فطرہ واجب ہے۔ اب وہ فطرہ صرف وہ اپنی طرف سے نہیں دے گا، اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے گا، جو بچے اس کے چھوٹے ہیں، سمجھ رہے، جو اس کے کفالت میں ہیں، تو ان بچوں کی طرف سے بھی باپ والد جو ہے، ذمہ دار جو ہے، وہ صدقہ نکالے گا۔ اور فطرہ اگر وہ بچہ عید کی صبح پیدا ہوا ہے، عید کی نماز سے پہلے، تب بھی اس بچے کا فطرہ نکلے گا۔ تو ہر ایک کا جو بھی ہمارے انڈر میں ہے، ہماری ماتحتی میں ہے، ان کا فطرہ نکلے گا۔ جیسے پہلے غلاموں کا دور تھا تو غلام بھی ماتحتی میں ہوتے تھے، ہے نا، مالک کے ماتحتی میں غلام ہوتے تھے، پہلے غلاموں کا دور تھا تو مالک کو پھر اس کا فطرہ نکالنا پڑتا تھا۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جس کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں، ہم سب کا فطرہ نکلے گا، پھر وہ ایک دن کا بچہ ہو یا 1 گھنٹے پہلے عید کی نماز سے پیدا ہو، سب کا صدقہ فطر نکلے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ عیدگاہ نماز کے لیے جانے سے قبل ہی فطرہ نکال دو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 1-2 دن پہلے ہی فطرہ نکال دیتے تھے۔ تو صدقہ فطر عید کے بعد جب چاہے نکالنا جائز اور درست ہے، مگر نماز سے پہلے نکالنا سنت اور بہتر ہے۔ اور علماء کے نزدیک عید سے پہلے نکالنا مستحب ہے صدقہ فطر، اور عید کے بعد اگر نکالا تو پھر صدقہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ہے فطرے کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کو یاد رکھیں اور صدقہ نکالنے کی میں پہل کریں، اور اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر صدقہ نکالیں۔ پتہ نہیں ہمارے روزے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے فطرہ جو ہے، صدقہ جو ہے، یہ جو فطر ہے، یہ نماز کا جو ہے کیا کہتے ہیں، روزوں کا ہمارے کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے نا۔ اور جب تک کہ ہم فطرہ نہیں نکالتے وہ آسمان پہ روزہ چڑھتا نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو فطرہ نکال رہے ہیں، صدقہ فطر ہے نا، تو اب کیا ہوتا ہے، جو پیسے والے بھی ہیں، اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے، سمجھ رہے ہیں، ان پہ زکوٰۃ بھی واجب آتی ہے، تو اب ہر کوئی گیہوں کے حساب سے ہی نکالتا ہے صدقہ فطر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا فطر نکالیں۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہم اگر 200 روپے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا 200 روپے ہے جو کا، اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اور پیسے تو آج کیسے ہو گئے نا انسان کے نزدیک، اگرچہ غریبی کا رونا بہت لوگ روتے ہیں، مہنگائی بہت ہے، یہ بہت ہے، وہ بہت ہے، لیکن پیسے خرچ کرنے کے لیے لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہے نا، باہر کی چیزیں کھانا، فضول چیزوں میں خرچ کرنا، تو ہم ایسے بھی یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم بچوں کو دیکھیں، ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو دن بھر میں 50-100 روپے تو بچے ہی چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں، اماں یہ دلا دو، اماں وہ دلا دو، باہر کی فضول چیزیں، کھانا نہیں، فضول چیزیں، سمجھ رہے؟ تو کم سے کم 30-40 روپے تو ایک بچے پہ ماں چیز دلانے میں خرچہ کر ہی دیتی ہے، فضول چیزیں، کوئی چپس وغیرہ ہو گئی، کوئی بسکٹ وغیرہ ہو گئی، تو ہمارا تو ایسے بھی دن بھر میں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب صدقہ فطر نکالتے تو اپنے ہاتھ کو روک روک کے نکالتے ہیں، نہیں 70 روپے بس ہے، اب اتنے سارے لوگوں کا 10 جن ہے، 10 لوگوں کا 70 روپے نکالیں گے تو بہت ہو جائے گا، ہم پر بوجھ آ جائے گا، انسان پہلے سے گھبرا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سب کے بارے میں تو اتنا نکالا، لیکن خود کے لیے ہم خود کا سوچیں کہ کم سے کم میں 1 جن کا یا 2-3 جن کا تو 200 کے حساب سے، 250 کے حساب سے، یعنی جو کے حساب سے دوں۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں دوں، خوشی خوشی دوں، خوشی خوشی دوں کہ اللہ بس قبول کر لیجیے، اللہ بس قبول کر لیجیے، کیسے کیسے روزے رکھے، کیسی کیسی نمازیں پڑھی ٹوٹی پوٹی، آپ قبول کر لیجیے، سمجھ رہے؟ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے اچھا تو ہم صدقہ فطر زیادہ نکالیں۔ اب عورتوں کا معاملہ کیسا ہے کہ عورتوں کے پاس زیور ہے تو عورتوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اب مرد ان کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ نور اللہ نور ہے بھائی، ان کے شوہر ان کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن زکوٰۃ تو عورت کو دینی ہوتی ہے، واجب عورت پر ہوتی ہے۔ اب اتنا زیور ہونے کے بعد صدقہ فطر شوہر نے زکوٰۃ تو ادا کر دی، اب فطر نکالنے کی باری آئی تو پھر اب تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو بھی جمع پونجی سے مراد شوہر جو بھی خرچ دیتے ہیں، تو ہم جو بھی پاکٹ منی جمع کرتے ہیں تو ہم اس میں سے 200-250 نکالنا کیا مشکل ہے؟ مجھے نہیں لگتا آج کے دور میں، جب کہ انسان صاحب نصاب ہو اور ٹھیک ٹھاک گھر چلتا ہو، تو ایک انسان اپنی پاکٹ منی سے 250 روپے نکال دے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سال میں ایک ہی بار تو نکالنا ہے،
کون سا بار بار نکالنا ہے؟ اور اگر اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو پھر کھجور کے حساب سے نکالیں، پھر کشمش کے حساب سے نکالیں. سمجھ رہے ہیں؟ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ آپ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم صدقہ فطر نکال سکیں، اس لائق آپ نے بنایا. یہ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو انشاءاللہ ہم سب اس بات کا دھیان دیں کہ ہم صدقہ فطر اچھے سے اچھا نکالیں، اپنے کیا کہتے ہیں استطاعت کے اعتبار سے اچھے سے اچھا فطرہ نکالنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے فطروں کو. تو صدقہ فطر میں جو ہے ہم گیہوں بھی دے سکتے ہیں کسی غریب کو، یا گیہوں کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں یا کھجور کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، کشمش بھی دے سکتے ہیں یا کشمش کی قیمت دے سکتے ہیں. لیکن قیمت دے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ قیمت جو ہے وہ ان لوگوں کے کام آئے گی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھا دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لیتے ہیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد معه اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا